اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دین کا ادب دیکھو کس طرح ہمارے اخلاق کو اچھی کرتا ہے، کس طرح ہماری تربیت کرتا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی خامی ہو تو سویرے اٹھ کر لوگوں کو نہ بتا بلکہ چھپا، اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تو اس کا پردہ ہے بیوی شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے لباس بنایا ہے اللہ نے۔ طلاق اس وقت ہوتے ہے کہ سخت اختلاف ہو، کوئی گزارا نہ بچے، لیکن قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب تم دو طلاق دینے لگے تو فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر دو طلاق کے بعد رکھنا ہے تو نیک کرنا رکھنا، او تصریح بِإِحْسَان، اور اگر 3 دے کر بھیجنا ہے تو احسان کے ساتھ بھیجنا۔ امام حسن اپنی بیوی سے ناراض ہو گئی تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی تو ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا، تو امام حسین نے کہا رضی اللہ عنہما، بھائی تو بابی سے ناراض ہے، کیا وجہ ہے مجھے بتا دو۔ اس نے کہا بھائی تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے کہا کیوں نہیں پڑھا ہے؟ امام حسن نے کہا کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے، اور فرمایا تمہیں تو پتہ ہے کہ لباس کا کیا کام ہے، پردہ پوشی اللہ۔ قرآن کے مطلب تو ان سے سیکھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھائی کا ہاتھ چوما کہ بھائی آیت میں نے بھی پڑھی تھی لیکن میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد جب طلاق ہو گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اب تو طلاق ہو گئی، اب تو بتا جھگڑا کیوں تھا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگا اب تو غیر محرم ہو گئی، ہم غیر محرم کی باتیں کیوں کریں، یہ ہے اخلاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ آگ میں گھسیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوفانی، 2 چیزیں ہیں، یعنی منہ اور شرمگاہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، یعنی اچھے اخلاق۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے اور میرے باپ سمرہ رضی اللہ عنہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بدگوئی اور بد زبانی اسلام سے نہیں ہے، اور اسلام کے لحاظ سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ایک شخص نے کرسی پر بیٹھ کر نہایت گھمنڈ کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ فرش سے عرش تک جس چیز کے بارے میں تم لوگ چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اتفاق سے وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کے غرور توڑنے کے لیے فرمایا کہ اچھا بتا تیری داڑھی میں جو بال ہے وہ طاق ہے یا جفت؟ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے دریافت کیا کہ اے امام آپ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل قرآن مجید کی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر مخلوق زوج یعنی جفت ہے، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے۔ یہ سن کر وہ گھمنڈی بے حد شرمندہ ہوا۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ مغرور اور گھمنڈی شخص کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 چیزیں ہیں، میں یقیناً ان پر قسم اٹھاتا ہوں، ایک صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بس تم صدقہ کیا کرو۔ دوسرا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش کے لیے کسی ظلم کو معاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔
ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اور تیسرا، جب بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے یعنی بھیک مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔